سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی ہے۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی۔ اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے۔ صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے، آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اِنَّا لِلَّہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی،
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے وظیفہ پکا لیا, میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی. فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے. فرماتی ہیں میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما. فرماتی ہیں پڑھ تو لیا, حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا, لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا, اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, رنگ بھی گورا نہیں, بچے بھی میرے پاس ہیں, کیسے بہتر نعم البدل ملے گا. اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون, مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ. فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا, عدت کے دن مشکل سے گزارے, عدت ختم ہوئی. میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا, اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں. مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا, فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا. میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو, جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو. یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا, اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے. کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے صبر کیا, شکر کیا, اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں, حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے, بچے بھی ہیں, روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں, میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق. حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بچے بھی ہیں, مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا, اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے. قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا. فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے. فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا. پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں. یاد کرنی پڑتی ہیں اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں. دعا سکھائی نبی پاک نے کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے. یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر, مجھے اپنا محتاج. فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے, ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو. اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے. ویسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا, آج کل غصہ نہیں آتا,
लोगों में तकब्बुर आ गया है, अपने से छोटे पे गुस्सा आता है, अपने से तगड़े पे क्यों नहीं आता। जिस आदमी ने गली पे खैरात मांगने वाले पे गुस्सा किया वो SHO साहब पे क्यों नहीं करता। गुस्सा तो गुस्सा है ना, सब पे होना चाहिए, लेकिन बड़ा समझदार गुस्सा है। गरीब आदमी को देख के गुस्सा आता है, अमीर आता है तो गुस्सा निकल जाता है। तो मैं तो कहता हूं लोगों को गुस्सा, अगर तुझे गुस्सा आता है तो मार दीवार के साथ टक्कर, तेरे गुस्से की समझ आए। ये किस किस्म का गुस्सा है जो गरीब पे ही हाथ उठा रहा है तू। खुदा रा ख्याल फरमा, गरीबों के हक में बड़ा गुस्सा, मजबूरों के हक में बड़ा गुस्सा, मातहतों पर। और अगर चौधरी साहब आ जाए तो चौधरी साहब आ जाए तो फिर बहाना बना लेते, कहते गुस्सा तो मैंने बड़ा आया सी, फिर मैं क्या मेरे घर आया है, फिर बहाना बना लिया। ऐसे नहीं करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई बुखारी में, फरमाया जब गुस्सा आए तो पढ़ा करो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, आती है ना दुआ माशाल्लाह, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। जब गुस्सा आए तो ये वाली दुआ पढ़ लिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे भाई को छींक आए ना, तो छींक आने वाले को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए उसने क्या कहना है, याद हो जाएगा क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुने उसने कहना यरहमुकल्लाह, क्या कहना है, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, ये पढ़ना है उसने। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ना दरिया के किनारे खड़े थे, कश्ती से उतरे थे अभी और वहीं खड़े थे। तो एक आदमी, दो चार लोग कश्ती में किनारे से आपके पास से गुजरे, तो एक को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन्नत है कि जवाब दो यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमा, जवाब देना था, लेकिन वो कश्ती तेजी से गुजर गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मल्लाह को बुलाया, फरमाने लगे उस कश्ती का पीछा करना है। वो कहने लगा सवारियां बैठेंगी तो जाऊंगा। उस जमाने में जो पूरी कश्ती का एक साइड का किराया था वो 5 दिनार था। फरमाने लगे तू ना इस तरह कर, स्पेशल मुझे ले जा बिठा के। क्या लेगा, उसने कहा 20 दिनार लूंगा। फरमाया 20 ही दूंगा। उस कश्ती का पीछा किया और जिस आदमी को छींक आई थी ना, उससे जाके यरहमुकल्लाह कहा। उसने जवाब में जज़ाकल्लाह कहा। तो आप फरमाने लगे मेरा काम हो गया, वापस चल। मल्लाह दुनियादार था, वो सोचने लगा, पहले तो उसने सोचा मेरा क्या है, 20 दिनार तो उनके गए हैं, लेकिन जब उतरने लगे ना तो 20 दिनार दिए या 20 दिरहम दिए। तो वो कहने लगा हजरत जी सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। फरमाया लफ्ज कहने के लिए नहीं, अपने मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए। यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत करे। किस तरह का खूबसूरत अंदाज सिखाया है। देखिए एक हदीस तिरमिजी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बीमार को देख के या किसी मुसीबत में मुब्तला आदमी को देख के तुम ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें कभी वो मुसीबत नहीं आएगी। कैसी खूबसूरत दुआ है। किसी मुसीबत ज़दा को, बीमार को देख के पढ़ो, तुम्हें कभी वो मुसीबत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला का बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक तफदीला। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से आफियत दी और इस बेचारे को या तुझे अल्लाह ने मुब्तला किया और अल्लाह ने मुझे अपनी बहुत सारी मखलूक पे फजीलत दी है। यानी अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा रखा हुआ है। यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हूं, देखो बेचारा। यानी ये दुआ भी है और अपने ऊपर शुक्र अदा करने का एक आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ना गले के अंदर छोटी छोटी 2 फिंसियां निकल आई। तो उस जमाने में ताउन का मर्ज फैला हुआ था। एक बड़े काबिल हकीम को लाया गया, उन्होंने चेक करके कहा आपको तो ताउन हो गया है। पर मान लेके चल दौड़ जा, मुझे ताउन नहीं। उसने कहा जनाब ये गले पे बना हुआ है और सबको पता है आजकल फैला हुआ। फरमाया सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। क्यों? फरमाने लगे एक बंदे को ताउन हुआ था तो मैंने उसे देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो नबी पाक ने बताई है। लिहाजा हुजूर का फरमान है तो मुझे हर बीमारी आ सकती है पर यह बीमारी आ सकती। वो शख्स कहने लगा जी मुंह में भी गिल्टियां चली गई, खोल नहीं रहा, क्या होगा? आला हजरत ने काली मिर्च मंगवाई, उसे पीस के जुबान के नीचे रखा तो सारी बीमारी दूर हो गई। और मानने लगे बुलाओ ना जरा उस हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। वो तो सही होता ही नहीं इतनी जल्दी। फरमाया हर चीज बदल सकती है पर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं बदल सकता। तो अजीज दोस्तों, नबी पाक, अब बड़ी खूबसूरत बात आई, सारी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी बात आई।
دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھری. پیارا چہرہ ہے. حضور کا جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے, کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے. ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے, کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں, کبھی اس طرح کے. تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول, پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے, پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے. ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے. آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے. کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی. یا اللہ, یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے, یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا. یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے, جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں, تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے, یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. آخر کی طرف آتا ہوں. فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو. اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو, کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا. کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. یار بڑے افسوس کی بات نہیں, بڑے افسوس کی. حضور نے دعا سکھائی, میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم, جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے. یہ نبی پاک علیہ السلام. اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے. بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے. بسم اللہ والا بارکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی, دلی میں تازی تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں, اللہ اللہ اللہ, اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا, اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا, تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی, کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ, چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, دوڑے آئے پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے. کہا نہیں دی, بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا, چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا, مر گیا ہے, تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں, میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے, سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا
میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا؟ اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتے ہیں ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھیں حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے، اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے۔